رحمتیں برکتیں اللہ کے نیک بندے اور بندی پر ہوں۔ آپ کے سامنے ایمانیات، ارکان ایمان کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، جس کا آج چوتھا حصہ ہے۔ پچھلے جمعے ریکارڈڈ ہیں، یوٹیوب پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ایمان کیا ہے اس پر بات کی، اور اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں جن سے مل کر کسی شخص کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلے ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن کا یقین اللہ پر ایمان کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے گزشتہ جمعہ بات کی تھی۔ آج ہم تیسری ایمانیات کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ایمان بالکتب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، یقین۔ اس کے حوالے سے آج چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ کتابوں پر ایمان کی بات کی جائے تو سب سے پہلی چیز جس کو ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کتابیں جو قرآن مجید بشمول قرآن مجید اور اس سے قبل جو کتابیں نازل ہوئیں، ان سب کا نازل کرنے والا، اتارنے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ یعنی خالق نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابوں کے ذریعے ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی جانب سے تھی۔ وہ کتابیں اللہ کے منتخب رسولوں کی طرف بھیجی گئیں، اتاری گئیں۔ اور تیسری بات کہ یہ کتابیں در حقیقت اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ کی صفت ہے کلام، اور یہ کتابیں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، متقین کی صفات اللہ رب العزت نے بیان کی۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ نے بارہا اس کو پڑھا ہوگا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اور متقی تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر انزل الیک جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور یہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں وما انزل من قبلک، جو آپ سے قبل نازل ہوئی ان کے اوپر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، لیکن اگر وہ یہ انکار کر دے کہ بس قرآن ہی نازل کیا گیا، اس سے پہلے کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، تو یہ شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن مجید سے قبل اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف مواقع پر، مختلف ادوار میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اور بھی کتابیں نازل کی تھی۔ جب وہ قرآن کے ساتھ دیگر کتابوں پر ایمان لائے گا تب جا کے اس کا کتابوں پر ایمان جو ارکان اسلام میں سے وہ اس کا پورا ہوگا۔ اور یہ کتابیں ہدایت کا سرچشمہ تھیں۔ لوگ جب گمراہ ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی اور بے دینی انہوں نے اختیار کر لی، اس موقع پر اللہ رب العزت نے مختلف قوموں پر مختلف کتابیں نازل کی، جس کے ذریعے سے ان کو ہدایت نصیب ہوئی، اور ان میں سے چند اپنے نبی پر ایمان لا کے کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے کتابوں پر ایمان نہیں لائے، اپنے رسول، اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے۔ بڑی کتابوں کی بات کی جائے جس کی تعلیم ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے تو وہ 4 کتابیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔
ان میں سے پہلی کتاب تورات ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی تھی۔ اسی طریقے سے دوسری بڑی کتاب جس کو آپ زبور کہتے ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کتاب سے ریلیٹڈ کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لائے کہ تورات نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، زبور نازل کی گئی تھی جناب داؤد علیہ السلام کے۔ اسی طریقے سے تیسری بڑی کتاب انجیل جس کو بائبل بھی کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے عطا کی اسے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور نور تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کتابیں نازل کرنے کا جو مقصد تھا وہ بنیادی طور پر لوگوں کی رہنمائی تھا، ان کی ہدایت کی چیز تھی۔ جس نے ان کتابوں سے ہدایت حاصل کر لی، نصیحت حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گیا اس زمانے میں، اور جس نے اس زمانے میں اس کتاب سے اپنی کتاب سے ہدایت اور نور روشنی حاصل نہیں کی وہ خسارے اور ہمیشہ کی عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید، یہ اللہ رب العزت نے نازل کی اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے، خود اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور قرآن مجید میں اس کتاب کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے۔ باقی کتابوں میں اور قرآن مجید میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے یہ بات نازل فرمائی کہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ باقی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے، باقی کتابوں کی بھی امپورٹنس اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قرآن مجید، ذرا قرآن مجید کے اسٹیٹس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ دوسری جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں اس میں اور قرآن مجید میں کئی فرق ہیں۔ ان میں سے ایک فرق تو میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سپرد کیا، اور دوسرا فرق کہ اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے پچھلی کتابیں سب منسوخ ہو گئی، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج کے دور میں یا جب سے قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل کیا اس کے بعد سے کوئی شخص بھی بائبل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا، یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ یعنی انجیل کی موجودگی میں تورات پر عمل کرنے والا جنت میں جا سکتا تھا، زبور پر عمل کرنے والا کیونکہ وہ مخصوص قوم کے لیے نازل ہوئی وہ جنت میں جا سکتا تھا، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس نے اپنے سے قبل تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا کہ اب ان پر عمل نہیں ہوگا۔ ایمان کس حد تک ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی تھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لیکن اب جب قرآن نازل ہو گیا تو اب صرف ایک ہی راستہ ہے انسانیت کے پاس جنت میں جانے کا، وہ قرآن مجید کی پیروی۔ یعنی اس پر ایمان لا کر، اس پر عمل کر کے ہی بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی نہ تو افریقہ دیکھا جائے گا نہ یورپ دیکھا جائے گا، اب پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک ہی راستہ
ایک ہی وے بچا ہے جو آپ کو پیراڈائز جنت لے جا سکتا ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کی پیروی۔ یہ اس کی اہمیت ہے قرآن مجید۔ پہلے کے انبیاء و رسول مخصوص علاقوں کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا۔ یہ تو تھی وہ 4 مشہور کتابیں۔ یہ بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، صفحے آگے کی پوری کریں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو جگہ ملے۔ ان کتابوں کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے چند صحیفے نازل فرمائے ہیں، اس بات پہ بھی ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ آپ جمعے کو اکثر ایک آیت سنتے ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی موجود تھیں، وہ صحیفے موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے اوپر نازل کیے گئے، بھیجے گئے۔ یہ صحیفوں کی بھی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ کے اوپر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ صحیفے نازل کیے گئے۔ صحیفے اور کتابوں میں بنیادی فرق یہ سمجھ لیں کہ کتاب ایک باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی، شریعت کی کتاب تھی، احکام کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اضافی کچھ باتیں وہ صحیفوں کے ذریعے سے قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، لیکن اگر آج کے دور میں بات کی جائے تو آج ہم اتنا ہی کہیں گے کہ بس وہ کتابیں نازل کی گئی تھیں جو موجودہ شکل کے اندر موجود ہیں، نہ تو ہم ان کی کلی طور پہ تکذیب کریں گے اور نہ اس میں سے کسی بات کی ہم جھٹلائیں گے اور نہ ہی تصدیق کریں گے۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ممکن ہے 99% اور ممکن ہے 100% ہو، یعنی یہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے جیسے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، تحریف شدہ ہو چکی ہیں، یہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہمیں بائبل سے کوئی ورس، کوئی آیت لا کر دکھاتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ واقعی وہی آیت ہے جو اللہ نے نازل کی تھی یا کسی کی تحریف شدہ، تو ہم اس میں یہ کہیں گے کہ بھائی نہ ہم اس کی جھٹلاتے ہیں نہ اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد یہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اگرچہ اب یہ موجود ہیں، جس حالت میں بھی ہیں اس پر ہم عمل کے قائل نہیں ہیں۔ اب عمل صرف اسی بات پہ کیا جائے گا جو ہماری شریعت سے ویریفائی ہو جائے گی۔ ہم اس چیز کو تو قبول کر لیں گے بائبل کی، لیکن ایسی چیز جس کے بارے میں قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی نہیں کرتا، اس چیز کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی طرف سے وہ نازل شدہ ہے یا تحریف شدہ۔ بس اتنا ایمان ہم لائیں گے ان کتابوں پر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ تحریف شدہ ان کے ہونے پر قرآن میں کئی جگہ، کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا، جس میں سے سورۃ البقرہ کے اندر بھی فرمایا اور دیگر صورتوں میں بھی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھا، بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، اپنے ہاتھوں سے تحریف کر کر کے کتابوں کے اندر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ پچھلی کتابوں کی حقیقت اللہ رب العزت نے بیان کی کہ وہ تحریف شدہ ہو چکی ہیں۔ خود ان کے علماء نے، ربانیوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر تحریف کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہودیوں میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلمے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھیر دیتے، رد و بدل کرتے، اور ان کا دعویٰ ہوتا کہ یہ ہے وہ اصل جو اللہ نے نازل کی، اور وہ اللہ کی طرف بہتان باندھتے کتابوں کے اندر تحریف کر کر کے۔ قرآن مجید کتابوں پر ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں کہ قرآن مجید وہ واحد کتاب بچی ہے جو اللہ نے نازل کی، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کیا۔
یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر قرآن مجید مکمل تھا، اور اب نہ اس کے اندر کسی چیز کو شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المائدہ کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے روز میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے منتخب کر دیا، اس سے راضی ہو گیا۔ یعنی میری رضا تمہارے لیے دین اسلام کو دین ماننے میں ہی ہے۔ دین اسلام بطور دین میں اس سے راضی ہوں، یہی تمہارے لیے بس۔ تو اسلام مکمل ہوا اس قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ، اور یہ قرآن مجید اور دیگر کتابوں میں ایک اور فرق یہ تھا کہ وہ پوری کی پوری کتاب نبی کو یکمشت دی گئی، جبکہ قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ یہ مختلف ادوار میں مختلف مواقع میں جزءاً نازل ہوا، کسی موقع پر کچھ حصہ ہے، کسی موقع پر کچھ حصہ، اور اس طریقے سے یہ دین، یہ کتاب، یہ اسلام اس طریقے سے مکمل ہوا۔ تو قرآن مجید آخری کتاب آخری نبی پر اور آخری زمانے کے لیے نازل کی گئی۔ پہلی کتابیں مخصوص نبی پر، مخصوص علاقے کے مخصوص لوگوں کے لیے نازل ہوتی تھی، لیکن قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے نازل ہے۔ اور آج جب یہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اب کسی بھی کتاب کو آپ جنت کے لیے گائیڈ کے طور پر نہیں لے سکتے۔ تو یہ چند باتیں کتابوں کے حوالے سے تھیں کہ کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہے، پچھلی کتابوں اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے، آج کے ٹائم میں، آج کے دور میں لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا ایک واحد راستہ قرآن مجید ہے، اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شریعت، کوئی بھی کتاب انسانوں کی نجات کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتابوں پر صحیح معنوں پر ایمان لانے کی اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔